لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقیدے سے متعلق ہفتہ واری دروس کے سلسلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا ایک باب آج ہمارے سامنے ہے۔ باب ہے من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، یہ شرک کی اقسام میں سے ہے، شرک کی قسموں میں سے ہے۔ استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جن سے مقابلے کی قوت انسان اپنے اندر نہیں پاتا ہے، یا جن کے شر سے بچنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی پناہ میں آ جائے جو سامنے والے کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور اس حیثیت سے وہ معبود بھی ہے، اس لیے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ تمام قسم کے شرور سے اس کی پناہ طلب کی جائے۔ یہ جو پناہ طلب کرنا ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، قل اعوذ، کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ جو چیزیں آگے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہو کرنے کے سلسلے میں وہ اللہ کا کہ یہاں پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے، اور جو اللہ کو محبوب ہو جس چیز وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو عبادت ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو استعاذہ ہے وہ دعا کی ہی ایک شکل ہے کہ آدمی اس میں پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اس کو کہ جس کی پناہ میں وہ آنا چاہتا ہے۔ تو اس طور پر بھی یہ عبادت ہے۔ عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، دوسرے کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی بات کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کیا ہے۔ ایک آیت اور ایک روایت اس باب کے تحت انہوں نے نقل کی ہے۔ آیت سورۃ الجن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جن مسلمان ہو گئے تھے کچھ قرآن سن کر، تو ایمان لانے سے پہلے جاہلی کی جو زندگی ان کی تھی اس زندگی میں انہوں نے کیا دیکھا، کون سی برائیاں ان کی زندگیوں کا حصہ تھی، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے سورۃ الجن میں۔ تو ایک بات انہوں نے یہ بیان کی کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ جنوں میں سے بہت سارے لوگوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا۔ تو یہ جو پناہ طلب کرنے کا عمل ہے نا ان کا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور پھر ڈرانے اور روب جمانے کے معاملات ان کی طرف سے اور بڑھ گئے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ فزادوہم رعبا، جب پناہ طلب کی نا تو جنہوں نے اور ان کو ڈرایا تو ان کے روم میں اور اضافہ کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ کہ جنوں سے پناہ طلب کی جا رہی تھی، اور اس کو زبان جاہلیت کے ایک عمل کے طور پر قرآن مجید نے
پیش کیا ہے جنوں کی زبانی. اور یہ جاہلیوں کا عمل ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. اہل ایمان کا شیوہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں دعا سکھلائی، اور اسی دعا سے متعلق جو روایت ہے نا، اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ من نزل منزلہ، جو کسی بھی جگہ اترے، فقال، اور کہہ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلی ذلک. تو یہ کلمات کہہ لے اگر، تو جب تک اس جگہ سے وہ آگے نہ بڑھ جائے، کچھ نہ کر جائے، اس وقت تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ جو کلمہ سکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو اس پس منظر سے جوڑ کر دیکھیں گے تو پہلے مشرکین سفر کرتے تھے، صحرا اور بیابان میں اور جنگلوں میں قیام کرنا ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ اس جنگل کے جنوں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں. تو اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل مسلمانوں کو بتلایا کہ آپ کو بچنا ہے اور شرور سے آپ کی حفاظت ہونی ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ کی پناہ میں آپ کو آ جانا چاہیے. پناہ کے لیے کیا کہیں گے؟ تو یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اور ان کا جو فائدہ بتلایا نا، تو وہ فائدہ پتھر کی لکیر ہی ہے. اور آدمی اگر ان کلمات کو پڑھتا ہے نا، تو یقینی طور پر اس کی حفاظت ہونی ہے. یہ بات لکھی علماء نے کہ سفر میں بھی یہ پڑھیں گے اور حضر میں بھی پڑھیں گے. سفر میں تو بات واضح ہے، حضر میں بھی کسی جگہ گئے، وہاں اگر محسوس ہو رہا کہ کچھ خطرات ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی، لیکن حفاظت مقصود ہے تو پڑھ لیے تو حضر میں بھی حفاظت ہوگی. اب یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو صبح اور شام کے ذکر کے طور پر بھی سکھلایا ہے. ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات بھر سو نہیں سکا، نیند نہیں آئی مجھ کو. کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اما انک لو قلت حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرک شیء. اگر تو نے یہ کلمات کہہ لیے ہوتے نا شام کے وقت، جیسے شام ہو رہی تھی اسی وقت، تو تجھے کوئی سی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی تھی. تو یہ بچو جس نے تم کو ڈنک مارا نا، یہ بھی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اور دوسری روایت میں مسند احمد کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال حین یمسی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تصبہ حمہ الی ان یصبح. جو شام کو یہ کلمات پڑھ لے تو کوئی زہر اس پر اثر نہیں کرے گا. کوئی سی بھی چیز کاٹ لے یا ڈنک مار دے نا، اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح سے یہ بڑے عظیم قسم کے کلمات ہیں اور بڑا عظیم ذکر ہے جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. صبح اور شام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور سفر اور حضر میں ایسے مقامات پر جہاں نئے طور پر ہم فروکش ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو وہاں بھی پڑھ دینا چاہیے تاکہ شرور سے اور مصیبتوں سے آدمی کی حفاظت ہو. تو یہ جو حدیث ہے، اس کا مستفاد اور جو آیت گزری ہے اس کا فائدہ، دونوں کا فائدہ یہ ہے کہ پناہ کس سے طلب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے پناہ طلب، اللہ ہی کی پناہ طلب کی جائے گی. اور دوسرے کی پناہ اگر طلب کریں گے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اب یہاں تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھنے کی شرک ہونے کے حوالے سے کہ پناہ طلب کرنے کا عمل مطلق طور پر یہ شرک کا عمل نہیں ہوگا، کبھی یہ جائز بھی ہو سکتا ہے. تو جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟
تو اگر مختصر لفظوں میں کہیں گے، شیخ صالح السندی حفظہ اللہ نے اس کو ذرا پھیلا کر بیان کیا شرح میں کہ اگر حاضر ہے، زندہ ہے، قادر ہے، اور اس سے اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور حاضر نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اس کی پناہ طلب کر رہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں، یہ شرک ہے. قادر نہیں ہے، قدرت نہیں، عاجز ہے، اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ تو تفصیلی طور پر بات ہو گئی. اس کو مختصر طور پر اگر کہیں گے تو اسباب کے تحت اگر کسی سے استعاذہ ہو رہا ہے، اس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے تو یہ شرک نہیں ہے، جائز ہے. اور اسباب سے بالاتر امور اور معاملات میں اگر کسی کی پناہ طلب کر رہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب اسباب اور غیر اسباب کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے تفصیل آتی رہی ہے کہ غیبی قوت کی بنیاد پر، غیبی قوت کسی کے لیے تسلیم کر رہے ہیں اور اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں. دل میں سوچ رہے ہیں، دل سے آواز دینا بھی ہو سکتا ہے، تو دل کی بنیاد پر پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا زبان کے ذریعے سے پناہ کسی کی اس طریقے پر طلب کی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور سبب کے تحت ایک حاضر ہے، اس کو قدرت ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ سامنے کوئی ڈراؤنی چیز آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ امی کو آواز دیتا ہے، اور آواز دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لے لو. تو ماں موجود ہوتی ہے، پکارتا ہے بچہ، اور ماں کی گود میں جا کر چھپ جاتا ہے، پناہ لے لیتا ہے. تو یہ موجود ہے، حاضر ہے، لیکن ماں نہیں ہے، انتقال ہو گیا، باپ نہیں ہے. اب اس کو یہ سمجھ گیا کہ نہیں، اب بھی امی بچا سکتی ہے، کوئی عقیدہ رکھے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں نا، وہ اسی قسم کے عقیدے، مر گئے، زمین کے اندر ہے، ہزاروں میل کی دوری پر ہے، پھر بھی پکار رہے. تو ایسا ہوتا ہے، جاہلی لوگ ایسا کرتے رہے، قدرت نہیں ہے لیکن پکار رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور شرک کا لفظ جب عام انداز میں استعمال کیا جائے نا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر، یعنی بڑا شرک، وہ شرک کے جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جائے. شرک اصغر کی بھی صورتیں ہو سکتی ہے. یہاں استعاذہ میں کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ ایک آدمی اللہ پر ہی بھروسہ کرے لیکن اس کا دل دوسروں کے ساتھ بھی جڑا رہے. بھروسہ کرے لیکن یہ سمجھیں گے نہیں، فلاں ہے تو میں محفوظ ہوں، فلاں ہے تو محفوظ ہوں. تو یہ جو فلاں ہے محفوظ ہوں، یہ استعاذہ کی واضح شکل تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن دل کا لگاؤ فلاں کے ساتھ ہے نا، تو اس کو علماء نے شرک اصغر لکھا ہے. اور آپ کی پناہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس طرح اللہ کو اور بندے کو جوڑ دینے کی شکل اگر ہوگی نا تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک اصغر کی شکل ہے. اور جائز کی شکلیں تو معلوم ہے کہ جس چیز پر قدرت ہے آدمی کو، اس کے سلسلے میں پناہ طلب کریں گے. تو ایک روایت پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ بات مکمل کریں گے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غلام کو پیٹ رہے ہیں اپنے، اور وہ کہہ رہا کہ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، لیکن غصہ اتر نہیں رہا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے دیکھا نا، اس نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت ابو مسعود ایک روایت کے مطابق اب بھی غصے میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ابو مسعود، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا اختیار تم کو اس پر ہے. یعنی ڈرا رہے اور تنبیہ کر رہے ہیں. دیکھا، ہوش آیا تو رک گئے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلب کی، موجود ہیں، زندہ ہیں، سامنے آئے تب پناہ طلب کی. ویسے تو نہیں پکارا نا، کہ ہے نہیں، تھے نہیں اور پکارنا شروع کیا. جب تک نہیں تھے نا تب تک کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو موجود آدمی ہے، اس کی پناہ اگر طلب کرے اور اس کے سلسلے میں یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بچائے گا نا، تو یہ استعاذہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور اس کی اور بھی مثالیں
اب دو باتیں آپ کے سامنے کہہ کے بات ہم ختم کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ جن کی پناہ طلب کرتے تھے مشرکین، اور ان کی طرف سے پناہ کا جو مقصد ہے نا وہ حاصل ہو جاتا تھا، یعنی سیف رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے. تو اس کی بنیاد پہ اور عقیدت جم جاتی تھی. تو یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی مقصود حاصل ہو جائے نا تو وہ غلط طریقہ صحیح نہیں ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ غلط طریقے سے کوئی مقصد حاصل ہو جائے تو وہ غلط طریقہ صحیح نہیں ہو جائے گا. چوری کر کے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو چوری کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوگا. اور بھی مثالیں آپ سوچ لیجئے اور اپنی بنیاد پر. تو ایک بات تو یہ کہ غلط طریقے سے مقصود کا حصول غلط طریقے کو صحیح کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو کلمات دو قسم کی ہے، ایک کلمات شرعیہ ہیں اور ایک کلمات کونیہ ہے. کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، انما امرہ اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکن. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ کلمہ یہ کن ہے نا، کونی کلمہ ہے. تو کائنات سے متعلق جو فیصلے ہیں نا وہ کلمات کونیہ ہے. تو اور کلمات شرعیہ تو جانتے ہی ہم، یہ جو قرآن ہے پورا کا پورا کیا ہے؟ کلمات شرعیہ پر مشتمل ہے. تو یہاں کلمات سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ تو راجح قول کے مطابق کلمت کونیہ ہے. اس لیے کلمہ کونیہ ہی نافذ ہوتا ہے کائنات کے معاملات اور امور میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو صفت کی پناہ طلب کرنا گویا کہ اس ذات کی پناہ طلب کرنا ہے کہ جس کی وہ صفت ہے. تو یہ شرک کی بات نہیں ہے. اسی بنیاد پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی کلام اللہ کی قسم کھاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ غیر اللہ کی قسم نہیں ہو رہی بلکہ صفت اللہ کی، اللہ کی ایک صفت کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ضرورت محسوس ہو، تو یہ غیر اللہ کی قسم نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.